کیجئے، وہ کہے گا نہیں یہ قرآن کون ہے؟ وہی قرآن ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ قرآن کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ اصل میں خیر بات دوسری طرف نہ جائے، صرف ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت سے ان کا ایک طرف اختلاف یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ جیسا کہ بھی ہم نے کہا جی 5 ہیں، ان کے نزدیک بھی 5 ہی ہیں، بلکہ 6 ہیں ان کے نزدیک۔ وہ کون کون سے ہیں؟ شہادتین ان کے نزدیک اسلام کا رکن نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے اور خمس ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت سے ہم مختلف ہیں، جبکہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے آ کے بیان فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں، لیکن ان کے نزدیک ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 6۔ ان کے نزدیک خمس یعنی اپنے مال کا 5واں حصہ اہل بیت کو دینا ہے، اور جہاد یعنی اپنے مخالف سے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ لیکن شیعوں کے نزدیک ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ شیعوں کے نزدیک 5 ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے، دوسری چیز عدل ہے، تیسری چیز نبوت ہے، اور چوتھی چیز امامت ہے۔ اور امامت کا معنی یہ ہے کہ جو ان 12 اماموں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ اور معاد یعنی آخرت ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دیکھیں تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف نظر کریں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں شیعوں کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے پاکستان میں شیعوں نے جو پریشانیاں پیدا کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ سپاہ صحابہ اور دیوبندیوں میں جو بڑے عالم تھے جو اس طرف منسلک تھے ان میں سے کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، سارے لوگوں کو انہوں نے کیا ہے۔ آخر ان کا عقیدہ ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، اسلام کے خلاف ایک فرقہ ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ان کے ارکان اسلام کے ارکان جو ہے مسلمانوں جیسے نہیں ہے، نہ ان کے ایمان کے ارکان مسلمانوں جیسے۔ اور یہ میں چیز اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، حاشا اللہ، خود ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہم نے نقل کیا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے، اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو وہ دکھائی جا سکتی ہے، وہ چیز دکھائی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہم اور آپ بیٹھے ہیں، وہ اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی کتاب کھول کر کے دکھائیں آپ کو۔ تو یہ چیز میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایمان کے ارکان ہمارے ایمان کے ارکان نہیں، ان کے اسلام کے ارکان ہمارے اسلام کے ارکان نہیں ہیں، ظاہر بات ہے۔ لیکن ہم چونکہ ان کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، اسی لیے ساتھیوں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ شیعہ کیا ہیں۔ پہلی چیز، شیعوں کی نظر میں تمام سنی کافر ہیں اور نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تمام سنی کیا ہے؟ کافر ہیں اور ناپاک ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے نعمت اللہ الجزائری، وہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتا ہے کہ تمام شیعہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ ناپاک ہیں اور نجس ہیں، بلکہ یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ ہمیں اور آپ کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں، بلکہ ان کے عصر حاضر کا جو سب سے بڑا امام ہے یعنی کون؟ خمینی، اس کی کتاب کے اندر تحریر الوسیلہ جو موجود ہے مارکیٹ میں، ہم نے پڑھا اور غیروں نے بھی پڑھا، اس میں وہ لکھتا ہے تمام کافروں پر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، یعنی جنازہ نماز جائز نہیں ہے تمام کافروں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے شیعہ حرم شریف کے اندر جائیں، جنازہ جب ہونے لگتی ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ بعض
دکھانے کے لیے وہ ایسا کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہے، شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لکھتا ہے کہ تمام کافروں پر، خواہ وہ مرتد ہیں یا اسلام کا نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے نواصب، ناصبی وہ ہم لوگوں کہتے ہیں، وہ شیعہ ہم کو کیا کہتے ہیں، ناصبی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سب سے مشہور اور سب سے صحیح کتاب الکافی کے اندر ہے کہ اماموں کی، ائمہ کی باتوں کو جو نہ مانے وہ ناصبی ہے، تو کہ ہم لوگ ناصبی ہیں۔ تو ان کے نزدیک ہمارے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ ایک اسی زمانے کا ابھی تک زندہ ہے وہ شیعہ سید حسین الموسوی، اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، ذرا دیکھیں، لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد ایک بار گھر اپنے ایک آدمی کو لے کر کے آتے ہیں، نجف شیعوں کا سب سے مقدس مقام کون سا ہے جی؟ کربلا ہے اور نجف ہے، اس لیے کربلا میں حضرت حسین کی خبر بتاتے ہیں اور نجف میں کیا بناتے ہیں، حضرت علی کی خبر کو، اس لیے نجف اشرف کہتے ہیں وہ لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو، نجف اشرف وہ ہے۔ کہا کہ بازار میں ایک شخص ملا، اسے اپنے یہاں لے کر کے آئے، ہمارے رات میں ہمارے ساتھ بیٹھے، کھانا کھلایا، بات ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ سامرہ ایک جگہ ہے، وہاں سے آیا ہوا یہ سنی ہے، یہ کیا ہے، سنی ہے۔ خیر رات بھر سویا، میرے والد بڑا اکرام کرتے تھے، جب جانے لگا تو میرے والد نے اسے کچھ پیسے بھی پیش کیا کہ تم مسافر ہو، غریب اجنبی آدمی ہو، جاؤ اس کو لیتے جانا، اور کہا جب وہ چلا گیا ہے تو میرے والد نے اس بستر کو جس پر وہ سویا ہوا تھا کہا جاؤ اسے جلا دو۔ یہ خود اپنے گھر کا واقعہ لکھ رہا ہے اور ابھی تک شیعہ ہے، وہ ابھی تک وہ شیعہ ہے، للہ ثم للتاریخ کے اندر وہ خود لکھتا ہے، کیا کہا کہ یہ بستر لے جا کر کے جلا دو اور برتن کو اچھی طریقے سے مانجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لکھا کہ یہ سنی، اور یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے یہاں بعض غلط لوگوں نے جو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہاں وہابی اگر کسی مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد کو دھولو، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ شیعوں سے لیا گیا ہے، ورنہ چاہے کافر مسجد میں داخل ہو جائے، کافر ہی مسجد میں داخل کیوں نہ، مسجد ناپاک ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو ٹھہراتے تھے، ان کے لیے خیمہ لگاتے تھے۔ پتہ ہے مسجد نبوی سے مبارک جگہ حرم کے علاوہ کوئی ہو سکتی؟ کوئی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے وجہ سے تو مسجد نبوی ناپاک نہیں ہوئی، اور ایک لا الہ الا اللہ رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے، توحید پر قائم ہے، وہ مسجد میں داخل ہو تو ناپاک ہو جائے۔ یہ چیز ہم نے کہاں سے لی؟ انہی شیعوں سے لی۔ شیعوں سے ہم نے بہت چیزیں اخذ کی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، بلکہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور لڑائی ہو جائے آپس میں، تو سب سے بری گالی اس کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بری گالی ان کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک سب سے بری گالی شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں سنی کی ہڈی۔ سب سے بری گالی یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سنی کو 1000 بار بھی غسل دیا جائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتا، اس لیے سب سے بری گالی یہ دیتے ہیں کہ تیرے باپ کی قبر میں سنی کی ہڈی۔ یہ ایک شیعہ ہے۔ البحرین میں القضیبیہ ایک جگہ ہے، البحرین میں القضیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک آدمی علی ابن محمد ابو خلیفہ القضیبی وہ سنی ہو گیا۔ اس نے اپنا لمبا سا قصہ لگایا کہ اس نے شیعہ کو کیوں چھوڑا ہے، شیعہ مذہب کو کیوں چھوڑا ہے۔ تو کہا کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنی کتاب میں لکھتا ہے ربحت الصحابہ ولم اخسر اہل البیت،
ایک کتاب اس نے لکھی ہے اور اپنا قصہ لکھا ہے کہ میرے اوپر کیا کیا ہوا اور میں کیسے سنی بنا، مسلمان بنا، شیعت کو ہم نے کیسے چھوڑا۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر کے میں نکلا۔ ساتھیوں یہ بات خود شیعوں کی لکھی ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شیعہ کبھی اس کا اقرار آپ کے سامنے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں ایک چیز کیا ہے؟ تقیہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ تقیہ۔ آج میں شیعوں کے عقائد آپ کے سامنے نہیں رکھتا، میں شیعہ کا اہل سنت کے بارے میں کیا تصور ہے اور کیا معاملہ وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ ان کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ تقیہ۔ تقیہ معنی کیا ہے؟ کہ یعنی اپنی بات کو اپنے دشمن سے چھپاؤ، لہذا آپ کے سامنے جہاں کمزوری میں ہے کبھی ظاہر نہیں کرے گی۔ تو وہ کہتا عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں جا رہی ہے، ایک بوڑھی ماں جا رہی ہے، وہ بازار سے اپنا کچھ سامان لی ہوئی ہیں۔ میں آگے بڑھا، چونکہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ہماری دادی سے، ہماری امی سے ان کی پہچان تھی، تو میں آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کیا اور ہم نے سوچا کہ ان کا سامان لے کر ان کے گھر پہنچا دوں۔ راستے میں چلتی رہی، پوچھی تمہاری امی کیسی ہیں، تمہاری نانی کیسی ہیں؟ ہاں کافی دن ہو گیا ہماری ملاقات، بس بات تو ہوتی رہتی ہے، کافی دن ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا آخر میں جب میں گھر پہنچنے لگا ان کے قریب تو پوچھتے ہیں بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کہا واللہ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا، اس بوڑھی عورت نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا، کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو۔ میں سن رہی تھی کہ تو سنی ہوگا لیکن مجھے یقین نہیں تھا، آج مجھے معلوم ہوگا کہ تو سنی ہے۔ ذرا یہ نفرت دیکھیے سنی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز اہل سنت و جماعت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ نجس ہے اور کافر ہے اور گستاخی ہوگی۔ لیکن چونکہ آپ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، ذرا سنیے، ان کا عقیدہ ان کی معتبر کتابوں میں آپ کے بارے میں ہے کہ ہر سنی حرامی ہے۔ ہر سنی کیا ہے؟ حرامی، یعنی جائز اولاد اپنے باپ کی نہیں ہے۔ اور ہر سنیہ عورت کیا ہے؟ زانیہ ہے، زنا کرنے والی، فاجرہ ہے۔ اسی لیے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فاجرہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھلا بتائیں ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، شیعہ ہمارا خیرخواہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاکستان میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آئے گا؟ جبکہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ حکومت میں اور فوج میں اور پولیس میں اور بڑی پوسٹ پر موجود ہیں، تو ہمیں کب سکون چین لینے دیں گے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سنی کیا ہے؟ ہر سنی کیا ہے؟ وہ زانیہ، زنا کی اولاد ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف حاشا للہ میرے پاس یہ حوالہ نقل ہے ان کی سب سے معتبر کتاب الکافی، کلینی کی الکافی، جو مقام آپ کے ہاں صحیح بخاری کو حاصل ہے، جو مقام آپ کے ہاں صحیح بخاری کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیجیے، وہ مقام ان کو یہاں الکافی کو حاصل ہے۔ اس کے جلد 8 صفحہ 135 پر لکھتا ہے، جلد 8 صفحہ 135 پر ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سارے کے سارے لوگ ہمارے شیعوں کے علاوہ اولاد بغایا اور انڈیوں کے اولاد ہیں۔ یہ اس کتاب میں لکھا۔ اور ساتھیوں ان کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کی ہمت نہیں پڑتی وہ بات بتانے کی۔ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں کہ بڑا بدتمیز ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، یہ تصور آپ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ہر سنی جو ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے، اور سنیہ عورت جو ہوتی وہ کیا ہے؟ زانیہ ہوتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے آپ کے بارے میں، بلکہ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی ایک بڑی مشہور اور معتبر کتاب بحار الانوار ہے، لکھنے والا مجلسی ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ عرفہ کے دن، ذرا غور کریں، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حسین کے قبر کی زیارت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف نظر کرتا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ قبر کی زیارت کرنے والے جو لوگ ان کی طرف نظر کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ جو لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان پر نظر نہیں رکھتا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں زنا کی اولاد اور ہمارے شیعہ بھی موجود ہیں، اور جو حسین کی زیارت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے حلال اولاد ہیں، لہذا ان کی طرف پہلے اللہ تعالیٰ ان کی بات دوسری نظر کرتا ہے۔ یہ ان کی کتاب۔ اور ساتھیوں اگر واللہ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر زنا کی اولاد شیعوں میں ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی، جتنی زنا کی اولاد شیعوں میں، حتیٰ کہ شاید یورپ امریکہ جب ان کے یہاں اتنی آزادی اس وقت ہو گئی ہے تو وہ شاید یہاں تک پہنچ جائے، ورنہ دوسرا نہیں پہنچے گا۔ حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسی زنا کی اولاد نہیں پائی گئی جتنی شیعوں کے ہاں۔ اب آپ کہیں کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اولا ان کے یہاں متعہ جائز اور کار ثواب ہے۔ متعہ جانتے ہیں؟ متعہ کیا ہے؟ نکاح متعہ ان کے یہاں جائز اور کار ثواب ہے۔ سنا ہے نا نکاح متعہ؟ کیا چیز ہے؟ کسی بھی عورت سے آپ کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے نکاح کر لیجیے، کچھ دیر کے لیے کچھ دن کے لیے نکاح کر لیجیے، نہ ولی کی ضرورت ہے نہ گواہ کی ضرورت ہے، صرف یہ ہے کچھ پیسہ متعین ہونا چاہیے اور وقت متعین ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹے کے لیے 1 دن کے زیادہ 45 دن ہے، بس زیادہ کم سے کم کوئی وقت نہیں ہو سکتا، زیادہ 45 دن ہے۔ اور جو اولاد ہوگی ظاہر بات یہ صریح زنا ہے شریعت کی نظر میں۔ کیا ہے یہ؟ صریح زنا ہے شریعت کی نظر میں، اور ان کے یہاں یہ کار ثواب ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ متعہ کی جو اہمیت ان کے نزدیک لیکن ہے اور آج بھی رائج ہے، بلکہ وہ متعہ کے بلکہ اس لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ زنا ان کا دین ہے۔ زنا کرنا کیا ہے؟ ان کا دین، بلکہ زنا ان کا پیشہ ہے، جھوٹ بولنا ان کا دین ہے، دھوکہ دینا ان کا شیوا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے۔ جھوٹ بولنا ان کا مذہب ہے، زنا ان کا پیشہ ہے، اور دھوکہ دینا ان کا شیوا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ نے واللہ صحیح فرمایا تھا، امام شعبی نے صحیح فرمایا تھا، اور یہ ان سے برسند صحیح ثابت ہے کہ رافضہ سے بڑھ کر کے بے وقوف اور جاہل قوم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کہا اگر یہ جانور ہوتے تو گدھا بنائے جاتے، اور اگر پرندے ہوتے تو گدھ بنائے جاتے۔ گدھ نہیں جانتے؟ گدھ جو مردار جانوروں کو کھاتے ہیں، لمبی لمبی سونڈ والے ہوتے ہیں۔ چیل نہیں، چیل ذرا ہوشیار بہادر ہوا کرتا ہے، گدھ اس سے کہا اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور عام طور پر یہاں بال نہیں رہا کرتے ہیں، جی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا، امام شعبی رحمہ اللہ نے، یہ تابعین ذرا سوچیں اس وقت سے ان کی یہ بدماشی ہے کہ اگر وہ حیوان ہوتے تو کیا بنتے؟ گدھا، یعنی جیسے بے وقوف ہوتا اسے کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ چڑیا ہوتے تو کیا بنائے جاتے؟ گدھ بنائے جاتے۔ تو ان کے یہاں ساتھیوں کیا ہے؟ متعہ جائز۔ ظاہر بات اگر مرد اور ساتھ رہیں تو بچہ پیدا ہو نہیں پیدا ہو، اور جب شریعت کے اندر متعہ قرآن اور حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے تو بتائیے وہ اولاد زانیہ حرامی ہو کہ حرامی نہیں ہوگی؟ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ ان کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، واللہ یہود نہ یہود میں پایا جاتا ہے، بلکہ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ میں ہندوستان گیا، ہندوستان میں ہندوؤں سے ملا، ہندوستان میں سکھوں سے ملا، اور ہم نے بہت سے مذاہب کی کتابیں پڑھی، لیکن کسی مذہب کے اندر یہ بے غیرتی کا مسئلہ نہیں پایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ مغنی کے طور پر اپنی بیوی کو بھی کسی کو دے دی گیا،
اس کی 2 صورت ہوتی ہے، اعارۃ الفروج، اور جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ آج بھی ایران کے اندر اور بغداد میں بہت جگہ یہ رسم پائی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اس کا حوالہ کس سے لیتے ہیں؟ امام جعفر الصادق سے لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ، امام جعفر الصادق ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 صورت ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی بیوی آپ کے پیچھے خیانت نہ کرے، تو آپ کیا کریں کہ اسے اپنے کسی بھائی اور کسی دوست کے ہاں رکھ دیں کہ لو بھائی اس کو اپنے پاس رکھو اور اس سے جو کچھ چاہو تم اس کے ساتھ معاملہ کرو، جب میں آؤں گا تو مجھے واپس کر دینا، تو اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق رکھیں۔ ساتھیو، ہندوؤں میں سنا ہے آپ نے، یہ یہودیوں میں سنا ہے آپ نے، کسی قوم کا حوالہ دیجیے اگر ان کے ہاں پائی جاتی ہوئی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اس سے بھی تعجب ہے، جو عیارۃ الفروج کی ہے، مہری لینے کی، وہ کیسے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان گیا، بڑا باعزت مہمان ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، تو آپ جہاں اسے اچھی طریقے سے کھلائے پلائے، اس کو اپنے گھر میں رکھا، تو رات بھر اسے اپنی بیوی بھی آپ اور لونڈی بھی دے سکتے ہیں۔ بھلا بتائیے اس عورتوں نے زانیہ ہوگی نہیں اولاد، حرامی اولاد ہوگی نہیں اولاد؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر زنا کی اولاد ان کے یہاں پائی جاتی کسی اور کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارے اور آپ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت غاصب ہیں، اہل بیت کے حق کو انہوں نے غصب کر لیا ہے اور مرتد ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کس کا حق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، خلافت اہل بیت کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کے حقدار کون تھے؟ آپ کے گھر والے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے، سنیوں نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کی بیٹی کو دیا اور نہ ہی خلیفہ آپ کے داماد حضرت علی کو بنایا۔ لہذا یہ لوگ کیا ہیں؟ غاصب ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ غاصب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے سارے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور ہیں، بلکہ ان کے نزدیک مکہ اور مدینہ سے افضل کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے۔ چوتھی چیز اہل، ذرا اس پر آپ لوگ غور کریں گے، جو آج ہو رہا ہے سوریا کے اندر، ذرا آپ اس پر غور کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کا قتل حلال اور لائق ثواب ہے۔ اسی لیے میں کہا کہ آج جو سوریا میں جو ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہو رہا ہے، مال کے لیے نہیں ہو رہا ہے، کس لیے؟ بطور دین کے وہ کر رہے ہیں، اس کو یہ ثواب اور دین کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں ذرا سوچیں، واللہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک 4 مہینے کی بچی ہے، کتنا؟ 4 مہینے، آخر اس کا کیا جرم ہے؟ سوچیں اس کا کیا جرم ہے؟ وہ بم دھماکہ کرے گی؟ سوچنے کی بات، بم دھماکہ کرے گی؟ وہ تلوار اٹھائے گی؟ وہ پستول اٹھائے گی؟ لیکن دنیا نے دیکھا ہے، صرف ہم نے نہیں، دنیا نے دیکھا ہے کہ اسے یہ نہیں کہ مجبوراً قتل ہو گئی، نہیں، یہ نہیں کہ اس پر گولی ماری گئی ہے، یہ نہیں، یہ نہیں کہ بم مارا گیا ہے وہ قتل ہو گئی، وہ نہیں۔ کیسے قتل کیا اسے؟ واللہ اسے ڈنڈے سے مار مار کر کے، اسے ڈنڈے سے مار مار کر کے اس کے والدین کے سامنے اس کی جان نکالی گئی۔ ذرا سوچیے، واللہ ہندو بھی یہ نہیں کرے گا، اور اگر کریں گے تو حکومت کے طور پر نہیں، پبلک کے طور پر ایسا ہو جائے، لیکن گورنمنٹ کے طور پر اور دوسری گورنمنٹیں اس کی مدد کرتی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ اس قدر جس جیسے معصوموں کو آج قتل کیا جا رہا ہے۔ باپ مانیں گے؟ آپ نے کہیں تاریخ میں سنا ہے؟ ابھی اسی حادثات میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص فوج میں ہے، اس کے بڑے نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں
کے اوپر گولی چلاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ معصوم کے اوپر گولی کیوں چلائیں، ہم فوج سے استعفیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ۔ گھر نہیں پہنچا ابھی، ایک نہیں کئی واقعات ایسے، ابھی گھر نہیں پہنچا۔ اسی لیے آج صرف سوریہ کی 40,000 فوج الگ ہو پائی ہے بس۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اب تک ساری فوج ساتھ چھوڑ چکی ہوتی اس کے۔ اس لیے کہ کوئی فوج، عام طور پر فوجیں جو ہوتی ہیں اپنی پبلک کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی ہیں، عام طور پر۔ اسی لیے ہندوستان میں جب فساد ہوتا ہے پولیس کنٹرول نہیں کرتی، کون کنٹرول کرتا ہے؟ فوج آ کر کے۔ پاکستان جب زیادہ طوفان بدتمیزی میں تھا تو کون آتی ہے؟ فوج آتی ہے نا۔ اس لیے کہ فوج کا یہ عہد ہوتا ہے کہ اپنی پبلک کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارے گی، دوسروں کے ساتھ چاہے جو کرے لیکن اپنی پبلک کو اپنے ساتھ نہیں مارے گی۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پبلک کے ساتھ تو ہوا کیا؟ کچھ سے جاؤ گھر جاؤ، وہ گھر نہیں پہنچتا ہے کہ فوج والے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن، جو اس کی بیوی جو زندہ ہے، پہلے تو اس کو کھڑا کر کے اس کے سامنے ہر ایک کی بے عزتی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں گولیاں مارتے ہیں۔ ساتھیو یہ آج کوئی نئی بات نہیں سوریہ کے اندر، یہ 1982 اور 81 میں جو کچھ ہوا تھا نا وہ اس سے برا ہوا تھا۔ واللہ ایسی چیزیں لوگ وہاں کے بتائے، اور خود جو عورتیں جیل میں تھیں انہوں نے لکھ کر کے بھیجا کہ زبان لڑکھڑاتی ہے ایسی چیزیں بیان کرنے سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعوں کی نظر میں، رافضیوں کی نظر میں، اسماعیلیوں کی نظر میں اہل سنت والجماعت کا قتل حلال اور لائق ثواب۔ چنانچہ یہ دیکھیے ہم نے حوالہ نقل کیا ہے وسائل الشیعہ، بڑی مشہور بحر الانوار، ان 2 کتابوں کا۔ وہ کیا کہتا ہے اس میں؟ انہوں نے نقل کیا ہے نعوذ باللہ من ذلک ابو عبداللہ جعفر الصادق سے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نواسب کے قتل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم قتل کرو گے تو لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، تو ایسا کرو، ایسے قتل نہ کرو، اگر ہو تو اس کے اوپر دیوار کو گرا یا ایسی جگہ پانی میں ڈبا دو تاکہ کوئی گواہی دینے والا نہ رہے تم نے اسے قتل کیا۔ تو ساتھیو آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جانتے کہ اس وقت ایران کے اندر، ایران میں آج سے چند سال پہلے ایران میں سنی 40% تھے، 40%، اور اس حکومت سے پہلے ایران میں سنی 60% تھے، لیکن انہیں 2 طریقے سے ختم کیا گیا، ایک تو قتل کر کے، ساتھیو آج بھی کتابوں میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ صرف اگر کوئی عورت صرف یہ انکار کر دیتی ہے کہ ہاں میں خمینی کی تصویر اپنے گھر میں نہیں لگاتی تو اس کی سزا قتل ہے۔ اور میں اپنی طرف نہیں کہتا، ہمارے پاکستان کے 2 عالم عبد القادر آزاد اور ایک کا نام یہ 1981 میں ایران کا انہوں نے دورہ کیا ہے، آ کر کے جو بیان دیا ہے وہ بیان آپ لوگ پڑھ لیجیے کہ کس طریقے سے سنیوں کے ساتھ وہاں پر برتاؤ ہو رہا ہے۔ بلکہ جس وقت خمینی اللہ جیسا ہے ویسا اس کو بدلہ دے، وہ نے حکومت سنبھالی ہے، تو حسین الموسوی، مولوی موسوی، وہ بھی اس کی زیارت کے لیے گیا،